نے کبھی ایسا وقت گزارا ہے کہ جب آپ نے دل سے دعا کی ہو اور کوئی جواب نہ ملا ہو؟ آپ نے رو رو کر خدا سے مدد مانگی ہو لیکن خدا خاموش رہا ہو۔ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہو مگر کسی نے نہ کھولا ہو۔ ایسا لگتا ہو جیسے خدا نے سننا اور بولنا بند کر دیا ہے اور وہ آپ سے کہیں دور، بہت دور ہے۔ اسے آپ سے، آپ کی مشکلات سے، آپ کی پریشانیوں سے کوئی سروکار نہیں اور وہ آپ کو بھول چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کی خاموشی اس کی غیر حاضری نہیں۔ بائبل مقدس بارہا خدا کی خاموشی کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی مثال جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے ایوب کی آزمائش۔ ایوب جو راست باز انسان تھا، اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، خاندانی، معاشی، سیاسی طور پر تباہ ہو گیا۔ کیا اس نے خدا کو پکارا نہ ہوگا؟ کیا وہ اپنے سب کچھ لٹ جانے پر رویا نہ ہوگا؟ کیا ہر وقت کی بیماری اور ناسوروں سے بھرا بدن اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنا ہوگا؟ کیا وہ مدد کے لیے، اذیت سے چھٹکارے کے لیے خدا کو پکارتا نہ ہوگا؟ جب ہم ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب 8ویں سے 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، دیکھ میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دائیں ہاتھ کی طرح چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرے عزیزو، یہاں خدا خاموش رہا۔ ایوب کے سب کچھ لٹ جانے کے باوجود، ایوب کی شخصی زندگی میں تکلیفوں کے باوجود، ہاں وہ خاموش ہی رہا۔ لیکن خدا بولا، آخر بار خدا بولا اور جو کچھ کھو گیا تھا وہ 2 گنا واپس لوٹایا۔ دگنی برکت کے ساتھ خدا نے ایوب کو جواب دیا۔ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کا صلیبی منظر دیکھتے ہیں تو صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے بھی پکارا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں خدا کا بیٹا یسوع اس لمحے خاموشی کا سامنا کرتا ہے، خدا کی طرف سے مکمل خاموشی کا سامنا، جہاں اسے خدا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن خدا کی خاموشی کو سہنے کے بعد، یسوع مسیح اس کرب کو سہنے کے بعد جب سر بلندی اختیار کرتا ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کو اس قدر سر بلند کیا، وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ پہلی بات، وہ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ آزماتا ہے کہ ہم صرف برکتوں کے لیے ہی اس کے ساتھ ہیں یا مشکلوں میں بھی اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ دوسری بات، خدا کی خاموشی میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، صبر، توکل اور اندرونی آواز سننے اور تربیت حاصل کرنے کے لیے سبق، کہ ہم صبر اور توکل کرنا سیکھیں، ایمان میں آگے بڑھیں۔ تیسری بات، خدا بہتر وقت اور بر وقت دیتا ہے۔ اس کا وقت ہمارا وقت نہیں، وہ بہترین وقت پر کام کرتا ہے۔ وائز کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے اور آسمان کے نیچے ہر کام کا ایک موقع ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خدا کو اپنی آزمائشوں میں، مشکلوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، تنگ حالیوں میں خاموش دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، وفادار رہیں۔ خدا کی خاموشی کے باوجود وفادار رہیں، بلا ناگہ دعا کریں، خدا کے کلام پر قائم رہیں، کلام پڑھیں اور سنیں، کیونکہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کلام کے وسیلے سے اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے گا۔ تیسری بات، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔
कलीसियाई रफाकत दिल को तसल्ली बख्शती है, सो ईमानदारों के साथ रफाकत कायम रखें, शुक्रगुजारी करें। याद रखें, खामोशी में भी खुदा हम पर मेहरबान है। और जब थस्सलुनीके की कलीसिया को पौलुस रसूल पहला खत लिखता है तो उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में ये लिखा है, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि हम हर एक बात में, हर एक हालत में, दुखों में भी खुदा की शुक्रगुजारी करना ना भूलें। आखिरी बात, खुदा खामोशी के बाद जवाब जरूर देता है, जैसा हमने अय्यूब की मिसाल में देखा, खुदावंद यीशु मसीह की बाबत देखा कि जब खुदा ने अपने मकसद को मसीह यीशु की जिंदगी में पूरा किया तो खुदा ने उसको जलाल बख्शा, खुदा ने जवाब दिया, खुदा ने सरफराजी बख्शी। और यही सरफराजी हमें अय्यूब नबी की जिंदगी में नजर आती है। और याद रखें, खुदा की खामोशी हमेशा के लिए नहीं, हमेशा खुदा खामोश नहीं रहता। अगर आप सब्र करेंगे तो वो आपसे नए तरीके से बात करेगा, और इस खामोशी और आपके मुकम्मल सब्र के दरमियान आपका ताल्लुक खुदा के साथ मजीद पुख्ता और गहरा होगा। उसकी खामोशी के बाद उसका जलाल जाहिर होता है, उसकी बरकत गहरे तौर पर हमारी जिंदगी में जाहिर होती हैं और हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना सीख जाते हैं। मेरे जीजो, अगर आज आप महसूस करें या ऐसे लम्हात से गुजरें जहां आपको लगता है कि खुदा खामोश है, तो हिम्मत ना हारें। उसने आपको छोड़ा नहीं, फक्त वो आपको आजमा रहा है, वो आपको सिखा रहा है और आपके लिए बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा है। याद रखें, खामोशी में भी खुदा काम करता है और आज भी वो काम कर रहा है। आए उसे कहना शुरू करें, ऐ बाप, जब तू खामोश हो तो हमें सब्र में, ईमान में और तवक्कल करने में आगे बढ़ा। हमें ईमान रखना सिखा, हमें तवक्कल करना सिखा, हमें याद दिला कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। हमारी आंखें खोल कि हम तेरे जलाल को तेरे वक्त पर देख सकें। यीशु के नाम से आमीन। ये पैगाम आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी मुश्किलात में, खुदा की खामोशी में ईमान के सफ़र में आगे बढ़ें, तो ज़रूर इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ न भूलें।